تو نہیں کر سکتا کہ آپ جیتا عمران خان ہو تو نواز شریف کو لا کر بٹھا دو گے تو ہم کہیں گے نہیں اچھے بچوں کی طرح جو آ گیا ہے بس اس کو تسلیم کر لو. یہ تو نہیں ہوگا. مشترکہ جو ایشو ہے اس کے اوپر جو بھی ایسی قوت جو مشترکات کے اوپر اپنی جد و جہد کرے گی اور جنون طریقے سے کرے گی تو جماعت اسلامی اس میں اپنے آپ کو آگے بڑھ کر ہر ایک کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے. اس لیے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم مشترکات کے اوپر ساتھ چل سکتے ہیں, ساتھ مل سکتے ہیں, ساتھ بات کر سکتے ہیں. سیاسی قوتیں اسی طرح چلتی ہیں. لیکن جو ہماری پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تو انتخاب کوئی ہو نہیں رہا, انتخابی اتحاد ابھی نہیں بنائیں گے, یہ ہماری پالیسی ہے. ہم یہاں اپنے پلیٹ فارم سے جد و جہد کریں گے, یہ ہماری پالیسی ہے. لیکن ہم کسی کے ساتھ چلے جائیں, بات کر لیں, کوئی ہمارے پاس آ جائے, ہم ان کے دفتر میں چلے جائیں, ہم ان کے جلسے میں چلے جائیں, وہ ہمارے جلسے میں آ جائیں, تو یہ تو ایک اچھی چیز ہوتی ہے. بس ذاتی مفاد کے لیے نہیں, جمہوریت کی بالادستی کے لیے ایسی فورسز کے ساتھ ہم بات کر سکتے ہیں. پالیسی ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے ہی اپنی سیاسی عمل کو تیزتر کریں گے اور آگے بڑھائیں گے. شکریہ ادا کرتا ہوں کراچی پریس کلب کا, آپ کی گورننگ باڈی کا, آپ کے صدر و سیکرٹری کا, کہ جب امیر جماعت اسلامی پاکستان کی ذمہ داری کا اعلان ہوا تو پہلا خط جو مجھے موصول ہوا تھا وہ کراچی پریس کلب سے موصول ہوا تھا, اور اس میں ساتھ ہی یہ دعوت دی گئی تھی کہ میں یہاں پر حاضر ہوں اور حالات پر تبادلہ خیال کروں, گفتگو کروں. میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جو اس وقت ملک کی صورتحال ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. ہم طویل عرصے سے عوام کے حق کے لیے, اختیار کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں, اور کراچی میں آپ نے دیکھا کہ کتنے بڑے پیمانے پر یہ جو کراچی کے رہنے والوں کے حق کی تحریک کی آگے بڑھی اور بالآخر کامیاب ہوئی اور ووٹ کے قالب میں بھی ڈھل گئی. لیکن پھر انتخاب ہوا, پہلے بلدیاتی انتخاب ہوا, اس پہ شبخون مارا گیا, پھر عام انتخابات ہوئے اور اس پہ شبخون مارا گیا, اور فارم 45 جو کہ اصل بنیاد ہے الیکشن کی, جو نتائج لوگوں کے سامنے موجود ہیں, وہ شکست کھا گئے. اور فارم 47 جو پہلے سے لکھ کر دیے گئے تھے الیکشن کمیشن کو اور نمبر اس میں متعین کر دیے گئے تھے, ان کی بنیاد پر مینڈیٹ تقسیم کر دیا گیا, اور پورے پاکستان میں اور صوبہ سندھ میں اور ہر جگہ ایک جعلی قسم کی حکومت اس وقت موجود ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ اس حکومت کو جو فارم 47 کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. اگر جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ حکومت اگرچہ حکومت ہے لیکن کہیں بھی نظر نہیں آتی, اور اس کا سبب یہ ہے کہ بالکل کھوکھلی حکومت ہے, عوام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, عوام نے اس کو بالکل مسترد کیا ہے. اور میں حیران ہوں پاکستان مسلم لیگ نون پر کہ وہ جماعت کے جس نے ماضی میں 2/3 اکثریت بھی حاصل کی تھی, وہ جماعت کے جو 4-4, 5-5 مرتبہ حکومتیں بنا چکی ہو, اس کا حال یہ ہے کہ اس نے ایک ایسے جعلی نتائج اور نتیجے کو قبول کیا کہ جس کے نتیجے میں اس کی نہ صرف یہ کہ صاف ختم ہو گئی بلکہ عملاً پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست بھی ختم ہو گئی. اب یہ کچھ بھی کرتے رہے نواز شریف صاحب اور یہ تاثر دینے کی کوشش کریں کہ ایک مرتبہ پھر وہ میدان میں آ رہے ہیں, لیکن وہ میدان میں آنے کے بعد بھی کیا کر رہے ہیں. پہلے انہوں نے 30-40 ہزار ووٹ لے کر اپنے ووٹ 1,20,000 کروا لیے, پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے بھائی صاحب کو وزیر اعظم بنوا دیا, اپنی صاحبزادی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا. اب ایک رہ گئے تھے سمدھی صاحب, تو ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر کے طور پر انہوں نے کل پیش کر دیا ہے. تو ظاہر ہے کہ ایک فراڈ قسم کا عمل ہے جو اس وقت جاری ہے, اور عملاً پاکستان مسلم لیگ نون آئندہ مجھے نہیں لگتا کہ کبھی بھی انتخابی میدان میں, پورے پاکستان میں تو ویسے بھی وہ فارغ ہو گئے تھے, اب پنجاب سے بھی وہ مکمل ان کا خاتمہ ہو جائے گا. اور ظاہر سی بات ہے کہ اب شعور کی سطح بلند ہو گئی ہے, اور شعور کی جب یہ سطح بلند ہوئی ہے تو نوجوانوں کو بھی یہ بات پتہ ہے, اب کسانوں کو بھی یہ بات پتہ ہے, اب مزدوروں کو بھی یہ بات پتہ ہے, نوجوانوں کو سب کو یہ بات معلوم ہے کہ اس طرح جال سازی سے اب لوگوں کو مسلط نہیں کیا جا سکتا. اس لیے جو لوگ بھی یہ سارا عمل ڈیزائن کر رہے ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس طرح سے جمہوریت کو پامال کر کے, آئین کی بالادستی کا خاتمہ کر کے, من چاہے جو ہے رزلٹ حاصل کر کے وہ ملک چلا نہیں سکتے. اگر ملک کو آگے بڑھانا ہے اور جس طرح سے سب بند گلی میں پھنس گئے ہیں اس سے اگر نکلنا ہے
تو سب کو رجوع کرنا پڑے گا, اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹنا پڑے گا, اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے آگے بڑھنے کا کوئی راستہ پیدا ہوگا. جتنی جلدی یہ عمل ہو جائے گا اتنا اچھا ہے, ورنہ پھر عوام کا اگر غیظ و غضب سامنے آ گیا تو پھر کسی کے بس میں بھی کچھ نہیں رہے گا. اس لیے میری ایڈوائس ہے, میری واضح طور پر یہ کہنا ہوگا, مطالبہ ہوگا کہ اگر ذرا سا بھی اگر کوئی ضمیر موجود ہے, پاکستان مسلم لیگ نون ہو یا MQM ہو یا پیپلز پارٹی ہو, تو جو 40 قسم کے نتائج انہوں نے حاصل کیے ہیں فارم 47 کے, اس کو وڈرا کریں. اور اگر پاکستان میں کوئی عدالت سپریم کورٹ کے نام سے واقعی ایکسس کرتی ہے اور چیف جسٹس نام کے کوئی صاحب بھی واقعی چیف جسٹس ہیں, تو ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ اتنی بڑی دھاندلی پر اب انہیں ایکشن میں آنا چاہیے اور ایک کمیشن قائم کرنا چاہیے جو اصلی فارم 45 کی بنیاد پر نتائج کا اعلان کرے. الیکشن کمیشن نے تو ظاہر ہے وہ تو بالکل ہی باعث ہو کر اس نے کام کیا ہے, لہذا میں چیف جسٹس پاکستان سے کہتا ہوں کہ ان کو یہ کام کرنا ہوگا. اس لیے کوئی معمولی بات نہیں ہے. وہ آئے, انہوں نے بہت سارے کیسز کو سننا شروع کیا, رائے قائم کرنا شروع کی, تو لوگوں نے سمجھا شاید کہ اب کوئی بنیادی طور پر لوگوں کو جو حقوق حاصل ہے, لاپتہ افراد کے مسائل ہیں, جو چھوٹے صوبوں کے مسائل اور مشکلات ہیں, اور اسی طرح سے جو جمہوری آزادیاں سلب کی گئی ہیں ان پر کوئی بات ہوگی, اور اس انتخاب کو تو انڈو کر دیا جائے گا. لیکن آج تک تو قوم منتظر ہے. ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک پٹیشن بھی فائل کر رہے ہیں اور ان سے یہ مطالبہ کریں گے کہ اس پورے انتخابی عمل کو فارم 45 کی بنیاد پر, کہ جہاں جہاں پر یہ لوگوں کے پاس موجود ہے, کمیشن قائم کر کے اثر نو نتائج کا اعلان کیا جائے, تاکہ ملک میں اس کی حکومت بنے جس کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے. وہ A ہو, B ہو, C ہو, جس کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے حکومت اس کی ہونی چاہیے. جعلی حکومت کسی صورت قبول نہیں کی جا سکتی. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت پورے ملک میں ایک عجیب و غریب صورتحال ہے. پورے پنجاب میں اس وقت کسان احتجاج کر رہے ہیں اور گندم کی جو قیمت مقرر کی گئی ہے لوگ اس سے مطمئن نہیں, لیکن قیمت تو ایک طرف جو انہوں نے 3900 روپے رکھی ہے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ کسان جس کی 2 ایکڑ 4 ایکڑ 6 ایکڑ 7 ایکڑ زمین ہے, وہ کسان 96%, اور جاگیردار تو بہت تھوڑے سے ہیں, بٹیرے تو بہت تھوڑے سے ہیں. ملک میں 4% لوگوں کے پاس 40% کلٹیویٹڈ لینڈ ہے, یعنی گویا ان کے پاس بڑی بڑی زمینیں موجود ہیں. باقی تو غریب لوگ ہیں, چھوٹی زمینوں پہ کام کرنے والے لوگ ہیں. لیکن ان 96% لوگوں کے لیے حکومت کا معاملہ یہ ہے کہ گندم کی اس وقت جب کٹائی ہو چکی, سندھ میں تو پہلے ہی ہو گئی, پھر اس کے بعد اب پنجاب میں بھی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہولڈ کرنا مشکل ہو گیا ہے کسانوں کے لیے. اور اس وقت گندم ایکسس موجود ہے پہلے سے. کیوں موجود ہے؟ اس لیے موجود ہے کہ یہ معلوم تھا کہ اس مرتبہ جو گندم کی فصل ہوگی وہ تاریخ 50 سالہ تاریخ میں سب سے زیادہ ہوگی. معلوم تھا, کمپٹیشن کے لیے باقاعدہ اعلانات ہوئے تھے, انعام دیں گے ہم, حکومت کی طرف سے ہوئے تھے. پھر یہ بھی معلوم تھا کہ پچھلی گندم بھی ہمارے پاس کوئی 20-21 لاکھ ٹن موجود ہے, لیکن اس کے باوجود کم از کم 30 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کی گئی. میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے, جن افسروں نے, جس کے گورنمنٹ میں یا اس سے پہلے یا اس کے بعد, اور جس بھی بااثر فرد نے اس کام میں حصہ لیا ہے کہ اس نے 30 لاکھ ٹن, جو تقریباً $1 بلین لوگ کہتے ہیں کہ رقم بنتی ہے, اس رقم کی گندم امپورٹ کی ہے, ان کو بے نقاب بھی ہونا چاہیے, ان کو جیل میں ہونا چاہیے, ان کو سزائیں ملنی چاہیے. اور یقیناً وہ طاقتور لوگ ہیں کہ جن کو جب نچوڑیں گے تو یہ $1 بلین کو ان کے احساسوں میں سے نکل آئے گا. عام آدمی یہ کام نہیں کر سکتا, عام بیوروکریٹ یہ کام نہیں کر سکتا. وہی کرے گا کہ جو پہلے بھی کک بیکس لیتا رہا ہوگا, وہی سیاستدان کرے گا کہ جو سیاست کے نام پر دھوکہ بنا ہوگا. اور انہوں نے قوم کے ساتھ ان حالات میں کہ جب ہمیں لالے پڑے ہوئے تھے, جب ہماری معیشت تباہ ہو رہی ہے, ہم پر بجلی کے بم پھینک رہے ہیں, ہم پر گیس کے بم پھینک رہے ہیں, کہ IMF کہتا ہے کہ لوگوں سے وصول کرو ٹیکس, سیلری کلاس, تنخواہ طبقے کے اوپر آپ بار بار ٹیکس لگائے چلے جا رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ جو ہے وہ ٹیکس لگا کر غریب لوگوں کو نچوڑ رہے ہیں, اور دوسری طرف آپ اضافی طور پر ناجائز طریقے سے $1 بلین کی یا 30 لاکھ ٹن گندم
امپورٹ کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جعل سازی اور یہ فراڈ پورے ملک کے ساتھ جن لوگوں نے کیا ہے، اگر ان کو بے نقاب نہیں کیا گیا تو پھر یہ سلسلہ رکے گا نہیں کہیں. لہذا ہمارا یہ مطالبہ بھی ہو، یہ صرف مطالبہ نہیں ہے، اس پر جماعت اسلامی نے ایک تحریک شروع کر دی ہے، اور کل انشاءاللہ پنجاب بھر میں، بلکہ اگر سندھ اور پی پی کے کسان بھی اس میں سامنے آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی ان کو بھی آرگنائز کرے گی. تو کل پورے پنجاب میں بھرپور طریقے سے جماعت اسلامی اس گندم کی قیمت، گندم نہ خریداری کرنے پر خریدی نہیں رہی حکومت. ایک طرف اضافی گندم امپورٹ کر لی، دوسری طرف اب جب گندم کٹی ہوئی رکھی ہے تو وہ اس کو خرید نہیں رہے. کسان کہاں جائے؟ بیچ میں مڈل مین آ جاتے ہیں. 3900 روپے اگر اس کی قیمت مقرر کی گئی ہے، وہ کہتے ہیں 2800 روپے میں تمہاری گندم ضائع ہو رہی ہے، ہم تم سے 2800 میں لے لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 1100 روپے من کا جو حساب ہے، یہ مڈل مین کون ہوتے ہیں؟ یہ حکومت کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، یہ طاقتور لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، جو بیوروکریٹس کے ساتھ، یہ وزراء اور مشیروں کے ساتھ، ان کے ساتھ مل کر یہ غریب لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں. اس لیے جب ہم ایک طرف سے کہتے ہیں کہ بڑے جاگیردار اور وڈیرے، وہ بڑے جاگیردار اور وڈیرے جو انگریزوں کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں، ان کی ناجائز قبضہ کی ہوئی زمینوں کو عام کسانوں میں تقسیم کیا جائے، تو دوسری طرف ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ عام کسان کا تو کوئی پلیٹ فارم ہی نہیں ہے، کوئی اس کا پوچھنے والا ہی نہیں ہے. اس کے تو حال وہ اس کو بیج نہ ملے، اس کو دوائیں نہ ملے، اس کو کھاد نہ ملے، تو اس کو تو کوئی بھی جو ہے وہ نہیں پوچھتا، بلکہ بڑا جاگیردار اس چھوٹے کسان کو کھا جاتا ہے اور اس کو ہی سامنے رکھ کر اپنے سارے الو سیدھے کر رہا ہوتا ہے. جماعت اسلامی ان عام کسانوں کی بھی آواز بنے گی، جس طرح ہم مزدوروں کی آواز بنتے ہیں، وہ اپنے بھائیوں اور کسانوں کی بھی آواز بن رہے ہیں. اور انشاءاللہ ایک بہت بڑا کل پورے ملک میں آپ دیکھیں گے کہ احتجاج ہوگا، جگہ جگہ ہوگا، شاہراہوں پہ دھرنے دیں گے، اور پھر ہم 1 تاریخ کو ایک بڑی مشاورت اس سلسلے میں کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا بحران ہے جس کا قوم کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور پھر ہم اس پر اگلا بھی لائے عمل، ایک ایگریسو لائے عمل، جارحانہ لائے عمل، جس سے عوام کو حق ملے، انصاف ملے، اس کی بنیاد پر ترتیب دیں گے. اب اس طرح لوگوں کو دھکے کھانے پر ہم نہیں دیکھ سکتے، مجبور کیا جائے اور تماشا ہم دیکھتے رہیں اور بیان بازی کرتے رہیں. لہذا آپ زراعت کو دیکھیں تو اس میں یہ مسائل ہیں، آپ صنعتوں کو دیکھیں تو اول تو یہ ہے کہ صنعتوں کو آگے بڑھانے کے لیے کیا چیز ہوتی ہے؟ یوٹیلیٹیز ہوتی ہیں. اب کراچی ہے، کراچی اسی لیے میں کہتا ہوں کہ منی پاکستان ہے. 54% ایکسپورٹ کراچی سے ہوتی ہے، 67% ریونیو کراچی جنریٹ کرتا ہے، 42% ٹیکس کراچی دیتا ہے. کراچی کی صنعتیں آدھی جو ہے وہ پورے ملک کی صنعتیں ملا دیں آپ. لیکن یہاں بنیادی طور پر گیس کا بحران ہے، صنعتوں کو پراپر گیس نہیں مل رہی، پریشر نہیں مل رہا. اب گرمیاں آئی ہیں تو تھوڑا بہت فرق پڑے گا، لیکن درخت اتنے بڑھا دیے کہ آپ کیسے کمپیٹ کر سکتے ہیں، جبکہ پوری دنیا میں دوسرے ممالک سبسڈیز دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ان کی ایکسپورٹ بڑھتی ہے. ہماری پہلے سے جو چیزیں موجود ہیں اس کو خراب کرنے کے لیے حکومت آئی ہے کے کہنے پر یہ سارے کام کر رہی ہوتی ہے. پانی یہاں پر انڈسٹری کو نہیں ملے، یہاں گیس نہ ملے، یہاں بجلی مہنگی سے مہنگی تر ہوتی چلی جائے تو صنعتیں کیسے آگے بڑھیں گی؟ جب صنعتیں آگے نہیں بڑھیں گی تو ایکسپورٹ نہیں ہوگی، جب صنعتیں آگے نہیں بڑھیں گی تو بے روزگاری بڑھے گی، کوئی آلٹرنیٹ انتظام نہیں ہے. تو یہ وہ پالیسیز ہیں کہ جو حکومتوں کی، اور پھر صوبہ سندھ تو وہ بدنصیب صوبہ ہے کہ جس میں لگاتار اب 16ویں سال میں پیپلز پارٹی کی حکومت داخل ہو گئی ہے، اور اس سے پہلے بھی 50 سال میں کتنی مرتبہ حکومت کر چکے ہیں. ایم کیو ایم ہمیشہ اس کے اتحادی رہتے ہیں، اس وقت بھی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ایم کیو ایم پی پی اور نون لیگ کا اتحاد ہے. اور ایم کیو ایم جس کو پورے شہر نے 1 لاکھ سوا لاکھ ووٹ نہیں دیے، اس کو جو ہے وہ نواز دیا گیا اور سارے کے سارے جعلی طریقے سے ان کے ایم ایل اے ایم پی اے بیٹھ گئے، اور جو حرام اور ناجائز طریقے سے جیت کر آئے ہوں وہ سود کی حرمت کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. عجیب لوگ ہیں. خود ایک ناجائز طریقے سے وجود میں آنے والی پارٹی ہو، اقتدار میں آنے والی پارٹی ہو، سیٹیں لینے والی پارٹی ہو، اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ادھر ادھر باتیں شروع کر دو. ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو پورا عمل ہے، جن لوگوں نے بھی یہ کام کیا ہے، انہیں پاکستان کی تاریخ کا بدترین کام ان لوگوں نے کیا ہے جنہوں نے ایم کیو ایم، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو مسلط کیا ہے ناجائز طریقے سے، اور انہیں بھگتنا پڑے گا. آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں قوم کو حساب مانگے گی ان لوگوں سے جنہوں نے یہ جعل سازی کی ہے.
اور جس طرح سے انہوں نے اس کے نتیجے میں پاکستان کو بدحال کیا ہے، لہٰذا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں جو سورت سندھ میں حکومت ہے، اس حکومت کا تو کوئی حال ہی نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں پانی کا گیٹ 4 منصوبہ کبھی سندھ کہتا ہے ہم بنائیں گے، وہ ناکام ہو جاتا ہے، پھر وفاق پوچھتا ہے، ایک حکومت آتی ہے، دوسری آتی ہے، تیسری آتی ہے، ہر آدمی آ کر اعلان کر دیتا ہے ہر پرائم منسٹر کے 2 سال میں بن جائے گا، 200 ارب روپے لگیں گے۔ پتا چلا کہ وہ پھر مزید 2 سال بعد کہتا ہے کہ اب تو اس کی لاگت بڑھ گئی ہے، 650 ملین گیلن تھا وہ 1/3 کر دیا ہے، وہ نہیں بن کے دے رہا، اور وہ بن بھی جائے تو وہ کیبی فیڈر سے یہاں تک کیجر جی تک کا جو جہاں سے پانی کو سپلائی کرنا ہے وہاں تک کا جو ایکسٹینشن ہونی تھی یا ریویمپنگ ہونی تھی وہ نہیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد اگر وہ بن بھی جائے گا تو جو آگمنٹیشن ہونی ہے، پانی کی سپلائی کا پورا نظام ہے، وہ فرسودہ ہے، گلا سڑا ہے، تو کوئی دور دور تک اس کا امکان نہیں ہے۔ لیکن حکومتوں پہ حکومت یہ چلے جا رہے ہیں، جال سازی سے قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے، اختیارات منتقل نہیں کرتے۔ بلدیاتی انتخاب ہوا تو اس پہ چپکور مار کے قبضہ کر لیا، مینڈیٹ پر سارے شہری کے جرم ہوتے ہیں کہ جتنے لوگ بھی ان لوگوں کو مسلط کرتے ہیں۔ تو پانی کا بحران، گیس کا بحران ہے۔ پچھلے 15 سال میں گیس کا بحران کیوں ہے؟ ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ پاکستان میں گیس کے ریزروز جو ہیں وہ ختم ہو گئے۔ یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے کہ جو یہاں پر کی جاتی ہے۔ آپ نے ایکسپلوریشن ختم کر دی ہے، ہمارے پاس تو ریزرو موجود ہیں، اور اس کے بعد مزید بلاکس آئیڈینٹیفائیڈ ہیں۔ یہ 15 سال میں یہ بلاکس کیوں نہیں ان میں ایکسپلوریشن ہوئی ہے؟ سوال یہ ہے، جب ایکسپلوریشن ہوتی ہے تو مزید اس کے ارد گرد کے بلاکس بھی کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ فٹنگ کیوں نہیں ہو رہی؟ نئی کمپنیوں کو کیوں نہیں بلایا جا رہا؟ جو بڑے بین الاقوامی سطح کی کمپنیاں ہیں وہ کیوں یہاں سے دور ہو رہی ہیں؟ اس کا سبب یہ ہے کہ پراپر طریقے سے آپ کام نہیں کر رہے۔ اور اگر ایک بحران کے حل کے لیے پاک ایران گیس پائپ لائن اس کا منصوبہ موجود ہے جس پر معاہدہ آپ نے کیا، تو آج صورتحال یہ ہے کہ ایران نے اپنے بارڈر تک کام مکمل کر لیا، اور اس کے بعد پاکستان کی حکومت امریکہ کے کہنے پر یہ پائپ لائن نہیں بنا رہی۔ غلام ابن غلام لوگ ہیں یہ، اور یہ کہتے ہیں کہ صاحب امریکہ ہمارا نافتا بند کر دے گا، ہماری ایکسپورٹ ختم کر دے گا۔ 76 سال میں آپ نے یہی کیا ہے پاکستان کے ساتھ۔ جن لوگوں کے ہاتھ میں یہ حکومت اور اختیار رہا ہے، انہوں نے امریکہ کا غلام بنایا ہے، جس کے نتیجے میں آپ ہر دفعہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ڈالر نہیں ملیں گے۔ قوم کی بیٹی کو بیچ دیا ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے، 100 بلین ڈالر سے زیادہ، 150 بلین ڈالر سے زیادہ پاکستان کو نقصان پہنچ گیا امریکی جنگ میں ساتھ دینے کے نتیجے میں۔ پورا خطہ تباہ برباد کر کے رکھ دیا، اپنے اڈے دے دیے، اپنا سب کچھ دے دیا۔ یہاں پر دہشت گردی کو پروان چڑھائے گا، بلیک واٹر یہاں پر گھس گئی، را یہاں پر گھس گئی، کیا ملا ہمیں؟ تو یہ جو غلامی ہے، تو ہر دفعہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں ملے گا تو ہمیں پائپ لائن نہیں بنانی چاہیے۔ تو اس طرح تو نہیں ہوتا۔ پاکستان کوئی ایسا گیا گزرا ملک تو نہیں ہے، ایک ایٹمی طاقت ہے، اس کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے، ہمارا دوست چائنا ہے، ہم وسط ایشیا سے بات کر سکتے ہیں، ہم ایران، افغانستان، روس، چائنا، وسط ایشیا کی ریاستیں، ان کے ساتھ ترکی ایک بلاک بنا سکتے ہیں، ہمیں کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر ہم صرف اپنے مفادات دیکھیں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کبھی اس کی رپورٹ بھی سامنے آنی چاہیے۔ جزوی طور پر رپورٹیں آتی رہتی ہیں کہ پاکستان میں ٹاپ بیوروکریٹس، پاکستان میں جنرل اور فوجی افسران، پاکستان میں بڑے سیاستدان، جاگیردار اور وڈیرے، پاکستان میں ججز کتنے ایسے ہیں کہ جن کے اسٹیٹ امریکہ میں ہیں، یورپ میں ہیں، جن کے بچوں کو وہاں پر ہمارے قوم کے پیسوں سے وہاں پر تعلیم دی جا رہی ہے، جنہوں نے پہلے سے وہاں پر اپنے بندوبست کیے ہوئے ہیں کہ ریٹائر ہونے کے بعد یا تو کوئی محکمہ پکڑ لیں گے یا پھر امریکہ میں اور آسٹریلیا میں جا کر رہنا شروع کر دیں گے۔ اگر یہ سارے لوگ اپنے اسٹیٹ ان جگہوں پر رکھتے ہیں تو یہ پاکستان کے حق میں کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ یہ پاکستان کے مفاد میں کیسے سوچ سکتے ہیں؟ یہ اپنے مفاد کے اسیر لوگ پاکستان کو کچھ نہیں دے سکتے۔ اس لیے قوم کو ایسے سارے لوگوں کو بے نقاب کرنا ہوگا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی تصادم کی پالیسی اختیار کی جائے۔ اس وقت پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا کہ ادارے آپس میں لڑیں، عوام فوج سے لڑے،
عدلیہ کا ہم پر حملہ کیا جائے، لیکن عوام یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ پرامن سیاسی مزاحمت کے نتیجے پہ ان سب قوتوں کو مجبور کریں کہ یہ اپنے مفادات سے دستبردار ہوں اور اپنی اپنی آئینی پوزیشن پر واپس جائیں۔ جب تک یہ لوگ سب اپنی آئینی پوزیشن پر واپس نہیں جائیں گے، جو جس کا کام ہے وہ کرے، تو سر آنکھوں پر اس کی عزت بڑھے گی، اس کا وقار بڑھے گا، اس کے لیے سب دید و دل پر شنا کریں گے۔ لیکن جب اپنے کام کے علاوہ سارے کام کرنے لگیں گے تو کوئی ادارہ بھی نہ خود پنپ سکے گا، نہ آگے بڑھ سکے گا، نہ پاکستان کے عوام آگے بڑھ سکیں گے۔ اس لیے قوم میں اگر مایوسی ہے، نوجوان انتہائی مایوس ہے، تو اسی لیے ہے وہ ووٹ ڈالتے ہیں کسی اور کو قوم سے تعلیم پر آپ حکومت میں لا کر بٹھا دیتے ہیں، پھر امریکہ کی غلامی کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، ہر ایک ماں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ میں پھر ایک مرتبہ میں نے کچھ پچھلے دنوں کی یہ بات کہی تھی، جماعت اسلامی کو یہ پوزیشن حاصل ہے کہ گزشتہ 76 سال اس بات کے گواہ ہیں کہ ہم نے پاکستان کے لیے، پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کے تحفظ کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ ہماری کریڈیبلٹی ہے، لوگ سب مانتے ہیں کہ جماعت اسلامی پاکستان کے حق میں، مفاد میں دیانتداری کے ساتھ کام کرتی ہے، خدمت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پارلیمنٹ میں جتنی نمائندگی رہی ہے بھرپور طریقے سے خدمت کی ہے، آئین کی تشکیل میں بنیادی رول ادا کیا ہے۔ آج جس آئین کے اوپر قوم کا اتفاق ہے، یعنی ایسا اتفاق کہ بلوچستان جیسے علاقے میں بھی اگر کوئی یہ کہے کہ تحفظ آئین پاکستان کی کوئی تحریک ہے، تو اس کا کریڈٹ ان لوگوں کو جاتا ہے کہ جنہوں نے آئین بنایا اور اس میں جماعت اسلامی کا کلیدی کردار تھا۔ سب کو یاد ہے پروفیسر عبدالغفور احمد، اور کراچی اور ہمارا صوبہ سندھ اس لحاظ سے قابل فخر ہے کہ اس میں پروفیسر غفور جیسے لوگ تھے جنہوں نے آئین کی تشکیل میں اپنا بنیادی کردار ادا کیا تھا۔ ظاہر ہے اس میں علامہ شاہ احمد نورانی بھی تھے، اس میں مولانا مفتی محمود بھی تھے، اس میں بلوچستان کی پارٹیوں سے بھی بات چیت ہوئی، اس میں جو ہے وہ ولی خان صاحب کا بھی ایک رول تھا، اور سب کو اس بات پر قائل کیا تھا کہ ایک فریم ورک بننا چاہیے اور یہ ایک بنیادی ڈاکومنٹ ہوگا جس کے نتیجے میں ہماری بقا ہے۔ لیکن جب اس آئین کو پامال کیا جاتا ہے تب ہم پیچھے چلے جاتے ہیں۔ تو جماعت اسلامی اپنا آئینی کردار ادا کرتی ہے، اپنا خدمت کا کردار ادا کرتی ہے، قربانیاں دیتی ہے، تو جماعت اسلامی ہی امبریلا بن سکتی ہے اس وقت۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مخلصانہ طریقے سے کوئی جماعت اپنی غلطی کو تسلیم کرے اور بات کرنے کے لیے تیار ہو تو ہم ایک امبریلا بن کے قوم کو اس بھنور سے نکال سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے سب سے پہلے دستبردار ہونا پڑے گا ان لوگوں کو جو ناجائز طریقے سے حکومت میں آئے ہیں، اور اس میں وہ پارٹیاں بھی جو حکومت کر رہی ہیں پی ڈی ایم کی، اور وہ پارٹیاں بھی جو حکومت میں شامل نہیں ہوئی ہیں پی ڈی ایم کی، ان کو بھی قوم سے معافی مانگنی پڑے گی، اور اس سوال کا جواب قوم کو دینا پڑے گا کہ وہ پارٹیاں جو حکومت میں آ گئی، ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی، نون لیگ، وہ تو ٹھیک ہے آ گئی تھی، لیکن جو اس وقت حکومت میں نہیں آئی اور پی ڈی ایم میں تھے، وہ تو کم از کم قوم سے معافی مانگے کہ ہم نے غلط طریقے سے رجیم چینج کی تھی، ہمیں سسٹم چلنے دینا چاہیے تھا، اور وہ آ کر یہ بھی بتائیں کہ اس وقت وہ احتجاج کس بات پہ کر رہے ہیں۔ کیا وہ احتجاج اس بات پہ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں فارم 45 کے مطابق حکومت کیوں نہیں بنی، یا وہ احتجاج اس بات پر کر رہے ہیں کہ ان کو فارم 47 کی بنیاد پر حکومت کیوں نہیں دی گئی؟ میرا خیال ہے یہ سوال پوری قوم کا ان جماعتوں سے ہے جنہوں نے پی ڈی ایم میں شامل ہو کر حکومت گرائی تھی، اور پھر اس کے بعد اب وہ احتجاج کر رہے ہیں، ہارے تو ہیں وہ فارم 45 پہ، تو وہ بھی ہار گئے، لیکن وہ احتجاج کس پہ کر رہے ہیں؟ پھر ہم اگر احتجاج کریں تو سمجھ میں آتا ہے کہ کیا احتجاج کریں تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن وہ جماعتیں جو احتجاج کر رہی ہیں تو ان سے تو یہ سوال بنتا ہے کہ وہ فارم 47 میں حکومت نہ دینے پر احتجاج کر رہے ہیں یا آئین کی بالادستی اور جمہوریت کی بقا اور اس جعلی الیکشن کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ تو یہ سب کو اپنی اپنی پوزیشن واضح کرنی ہوگی، پھر بات چیت کا آغاز ہو سکتا ہے اور تمام اداروں سے بھی بات ہو سکتی ہے کہ سب اس پورے فریم ورک کو قبول کریں تاکہ پاکستان آگے بڑھے۔ لیکن متحمل نہیں ہو سکتا یہ ملک کہ خود اداروں کے اندر کشمکش پیدا ہو جائے۔ آپ نے عدلیہ کا حال دیکھ لیا، بات یہ ہے کہ حساس معاملات ہوتے ہیں، لیکن سب اس بات کو جانتے ہیں کہ ہر ادارے میں ایک رفت موجود ہے، یہ پاکستان کے حق میں اچھا نہیں ہے۔ سب اس بات کو جانتے ہیں کہ عوام اپنی کاروں سے
کے بارے میں اچھا نہیں سوچ رہے، اس پہ عوام کا قصور کتنا ہے اور ان ایکشن کا قصور کتنا ہے جس کے نتیجے میں عوام کے سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں. تو اس لیے اپنی ان تمام غلطیوں کا ادراک بھی کیجیے، اعلان بھی کیجیے، اور اس بھنور سے نکلنے میں پاکستان کی مدد کیجیے، پاکستان کے عوام کی مدد کیجیے. ہم یہ سہولت طاری کر سکتے ہیں اگر لوگ اپنی غلطیاں تسلیم کریں. لیکن اگر ہماری حکومت یہ سمجھتی ہے کہ امریکہ خوش ہے تو ہم حکومت کریں گے اور اسٹیبلشمنٹ خوش ہے تو ہم حکومت کریں گے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام چلنے والا نہیں ہے، یہ حکومت اس طرح چلنے والی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. پھر ہم اسی حکومت کے خلاف ایک مطالباتی تحریک کھڑی کریں گے. پھر ہمارا مطالبہ یہ بھی ہوگا کہ یہ جعلی الیکشن اس کو انڈو ہونا چاہیے اور فارم 45 کی بنیاد پر نتیجہ ہونا چاہیے. اور ہمارا مطالبہ مزدوروں کے لیے ہوگا، کسانوں کے لیے ہوگا، ہمارا مطالبہ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے ہوگا، ہمارا مطالبہ آزادی اظہار کے لیے ہوگا، ہمارا مطالبہ نوجوانوں کو تعلیم دینے کے لیے ہوگا، روزگار دینے کے لیے ہوگا، ہمارا مطالبہ کراچی شہر کو اس کا حق دینے کے لیے ہوگا. بلوچستان کے ڈپرائیوڈ جو لوگ ہیں ان کے حق اور ان کی آواز بننے کے لیے ہوگا. تو جماعت اسلامی انشاءاللہ پورے ملک میں نوجوانوں کو موبلائز کرے گی، اور ہم ایک طرف اپنے پورے سیاسی عمل کو بھی لے کر آگے چلیں گے اور دوسری طرف ہم ان کی خدمت کے لیے جو کام کر رہے ہیں. میں نے پہلے بھی اعلان کیا ہے کہ انشاءاللہ آنے والے چند برس میں 2-3 سال میں ہم 10 لاکھ نوجوانوں کو، خواتین کو بنو قابل پروگرام کے تحت امپاور کریں گے، ان کو ایجوکیشن دیں گے، فری IT ایجوکیشن دیں گے اور ٹریننگ دیں گے انشاءاللہ تعالی. اس کا ہم پورا پروگرام چارٹ آؤٹ کر رہے ہیں. آپ نے کراچی میں اس کو دیکھ لیا ہے کہ 20-25 ہزار نوجوانوں کو ہم یہ کورسز کروا چکے ہیں، وہ اپنے روزگار پر لگنا شروع ہو گئے ہیں الحمدللہ. تو یہ ایک پارٹی کی حیثیت میں جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں گے. لیکن جو مسائل ریاست کے ہوتے ہیں، جو حکومت کے ہوتے ہیں، جو ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے ہوتے ہیں، وہ کسی جماعت کے نہیں ہوتے. تو ان مسائل پر اگر کچھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو ان سے بھی چھیننا ہے اور عوام کو ان کا حق دلوانا ہے. میں کراچی میں اس وقت جو اسٹریٹ کرائم کا شدید بحران مسئلہ بنا ہوا ہے، یعنی صرف اس سال میں یہ اپریل ختم ہو رہا ہے 64 لوگ صرف اس لیے قتل ہو گئے ہیں کہ وہ موبائل چھینتے ہوئے، بائک چھینتے ہوئے، گاڑی اور زیور چھینتے ہوئے لوگوں کو گولی مارتے ہوئے 64 لوگ شہید ہو چکے ہیں. اور 17-18 ہزار وارداتیں ان 3-4 مہینوں میں ہیں جو رجسٹر ہوئی ہیں. اور آپ جانتے ہیں، صحافی اچھی طرح سے جانتے ہیں، یہاں کرائم رپورٹر بھی ہوں گے، کہ 10% چیزیں بھی رجسٹر نہیں ہوتی. کون اپنے چھوٹے موبائل کے لیے جا کر پولیس میں جائے گا؟ کون 10,000 روپے چھیننے پر پولیس میں رپورٹ کروائے گا؟ اس کو پتا ہے 20,000 تو پولیس والے کو دینے پڑ جائیں گے. اتنا گندا اور گلا سڑا نظام ہے کہ پولیس کو اکوپ نہیں کیا جا رہا. اپنے پچھلے دنوں کتنا کیوس پھیل گیا کہ جو کچے کے ڈاکوؤں سے ملے ہوئے پولیس اہلکار تھے ان کو کراچی بھیج دیا گیا. تو شکر ہے انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں ہم ان کو ان کی طرف ہے. ہاں یہ وہ تو شکر ہے، لیکن اب کچے کے ڈاکو، پکے کے ڈاکو یہ سب ایک ہی ہے نا. حکومتی سرپرستی کے بغیر نہ کوئی کچے کا ڈاکو ہے نہ کوئی پکے کا ڈاکو. تھانوں کی مرضی کے بغیر وہ نشریات کا اڈا نہیں چل سکتا. تھانے میں اگر اچھا پولیس والا ہو بھی جاتا ہے، SHO بن بھی جاتا ہے، مجبور ہوتا ہے. پورا گلا سڑا نظام ہے. آپ یہ نہیں کرتے کہ آپ مقامی سطح پر لوگوں کو انکریج کریں. جو ہم یہ بات کرتے ہیں لوگ تعصب پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. آپ نے کہا رورل اور اربن، یہ اربن رورل کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو انتظامی مسئلہ ہے. یہاں رہنے والا سندھی ہو، پنجابی ہو، پٹھان ہو، مہاجر ہو، جو بھی ہو، بلوچ ہو، اس کو 70-80% ان لوگوں کو پولیس کو ہونا چاہیے. پھر پولیس کو بااختیار بنانا چاہیے، پولیس کو اکوپ کرنا چاہیے، پولیس کی تنخواہوں میں اضافہ کرنا چاہیے اور ان کو سیاسی اثر سے آزاد کرنا چاہیے. اس میں کیا غلط ہے؟ لیکن آپ اس کو لسانی رنگ دے دیں اور ایسے اقدامات کریں جس سے لسانیت پروان چڑھے تو عوام تقسیم ہو جاتے ہیں. یہ لوگ اکٹھے رہتے ہیں، یہ ملے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم تقسیم ہو جاتے ہیں. لہٰذا یہ سب چیزیں جو ہے وہ دیکھنی پڑیں گی. تو میں اس وقت ان باتوں پہ ایک بات کرتا ہوں، آئین کی بالادستی، جمہوریت کی فتح اس میں ہے کہ سب اپنی آئینی پوزیشن پہ واپس جائیں، ورنہ یہ پھنسا ہوا ہے اور مزید پھنستا چلا جائے گا. 25 کروڑ لوگ